اسد ابن ابراہیم ادبیلی مالکی، عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرماتے، ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس بے کسا، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے، ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا اور ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، اس واقعے کا تعلق مجھ سے ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں، عرب کے نامی گرامی معزز مجھ سے اس کی ہوستگاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المؤمنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوئی ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے کوفہ کے ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالت سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المؤمنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، امیر المؤمنین، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے، کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف کثرت سے ملتی ہے مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتی۔ امیر المؤمنین نے بطریق اعجاز ہاتھ بڑھایا اور قطعہ برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ حارج ہو مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا، تھوڑی دیر میں ایک سانپ حارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المؤمنین کو دکھلایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المؤمنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ ایک سانپ تالاب میں اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی۔ جب باپ کو پتہ چلا وہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کو عزت سے گھر لے گیا۔